دوستو، مورخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کی حق عبادت کیسے ادا کی جائے، اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1000 کی تعداد میں سے 100 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، پھر ان سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ ایسی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے جو حق ہے عبادت کا، اور تم لوگ آمین کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریعہ وحی انہیں حق عبادت بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجہ کو ہو گئی تھی کہ تمام ملائکہ حیران تھے، اور بہت سے فرشتے ان کی زیارت اور ملاقات کو آسمان سے آنے لگے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی۔ اور دوستو، کثیر روایات میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک فرشتہ کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا اور اس کے بالوں پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دی۔ وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل، میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی ہوئی آسمانی اشیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتہ کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہوا۔ جب چوتھے آسمان سے آگے بڑھا تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کیا اور ترش روئی اور سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ ملک الموت نے کہا کہ میں تعجب اور حیرانگی سے سر ہلا رہا ہوں، کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی روح آسمان چہارم اور پنجم کے درمیان قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبضے روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر بروایت علامہ جویری اور امام سالبی وہ باحکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ کو جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جنت میں داخل ہو کر برآمد نہ ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہیں رہنے دو۔ چنانچہ وہ جنت میں ہیں اور وہ وہیں پر زندہ ہیں، کبھی چوتھے آسمان پر عبادت کرتے ہیں اور کبھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے وقت ان کی عمر کیا تھی، اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ مورخ حروی نے 82 سال، صاحب کشف الغمہ نے 865 سال، صاحب عجائب القصص نے اور مورخ طبری اور صاحب ناسخ التواریخ نے 365 سال، مورخ ابن واضح اور مورخ مسعودی اور علامہ مجلسی نے 300 سال تحریر فرمایا ہے، اور میرے نزدیک آخری قول صحیح ہے۔